پڑھیں گے. اب میں آپ کے سامنے دعوت کرتا ہوں جناب علی جان آف لاہور. مومنین و مومنات کے تحفظ کے لیے بلند تر صلوات. بیماروں کی صحت یابی کے لیے بلند تر صلوات. جتنے سادات مومنین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے ممکن حد تک بلند صلوات پڑھیں. خوشنودی سجدہ کونین کی خاطر بلند تر صلوات. تاجیل ظہور امام زمان کی خاطر بلند تر صلوات. دعائے طلوع شمس امامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایۃ المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایۃ الحیدریہ والصلاۃ والسلام علی حقیقت الوجہ الاتم العارف بما فی اللوح والقلم الواقف علی جمیع سیاسات والحکم والدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازلیل حبیبک و حبیبنا ابی القاسم محمد وعلى طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولا سیما النور علی النور فی تحیاء الدجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامتی و خاتم الائمتی امام زماننا الحجت بن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او عد نفسه فی اعدائہم او قاس غیرهم بهم ابد الابدین و ظہر الطاہرین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. سارے صاحبان مل کے بلند آواز. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کے صفی ماتم یہ صفی عذاب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دور نزدیک سے جتنے سنی شیعہ احباب امام حسین علیہ السلام کے غم میں اس صف پہ حاضر ہوئے ہیں مالک ان سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے. مال لاحت الواسطہ بیمار کربلا کی بیماری کا جتنے بھی مریضان کی دعائیں میرے ذمہ ہیں بالخصوص بیرون ملک سے ہاشم علی بھائی ذوالفقار علی اور ہاشم علی کی بیٹی بیمار ہے شفا یابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. اور ذاکر صاحب عظیم ہیں اور جتنے مومن مومنات مالک الواسطہ پاک مخدومہ کے زخمی سر بنت مصطفیٰ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ تمام مریضان کو تمام مومن مومنات کو صحت کاملہ و شفا عاجلہ عطا فرمائے. اور مولا کی جتنے بھی اولاد ماتمیوں کی دعائیں میرے ذمہ ہیں نام بنام یہاں پہ ایک مومن کا نام معین نہیں کیا
شادی کو کافی دیر ہو چکی ہے لیکن اولاد سے محروم ہے، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی اہل سنت فقہ سے عمران علی، فیاض حسین، حسن علی اور جتنے دیگر ماتمی بھی اولاد ہیں نام بنام، شبیر جعفری، ارشد، بھائی گلفام، عرفان شاہ، جنگ سے فخر شاہ، فیصل آباد سے لال حسین، مدینہ سیدہ گجرات سے پیر علی رضا شاہ، اور بھی ماتمی جو اس وقت فرش آزاد کی زینت ہے، مالک کی تمام ناموں سے واقف ہے، ان تمام بے اولاد ماتمیوں کو ماتمی عطا فرما۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے تمام مومنین و مومنات کو، ذاکرینوں، علماء و خطباء تمام کو اپنی محافظت میں رکھ۔ ایک مومنہ خالد حسین، اس کا رکشہ گم ہو گیا، بہت ہی پریشان ہے، مالک پر واسطہ باب الحوائج کی عزت کر، مالک اس کی پریشانی دور فرما، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور بالخصوص اس عشرہ محرم میں جس فرد نے جس انداز سے بھی کوپریٹ کیا ہے، تعاون کیا ہے، معاونت کی ہے، ہم سب کے ہاتھ میں دعا گو ہیں، مالک انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور جو انتظامیہ کے افراد ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں مالک انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائیں، جو والدین اپنے بچیوں اور بچیوں کے مناسب کف کے حوالے سے پریشان ہیں مالک انہیں اچھی اور مناسب کف عطا فرمائے۔ مالک ذکر کی عزت کا واسطہ ہم سب کو اپنے واجبات پورا کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ جتنے صداقہ مومنین ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بالخصوص اس عشرے کی بنا رکھنے والے بھائی عرفان کے والد، مالک ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، برزخ کی نعمات سے منعم فرما، روز محشر سید الشہداء حسین بن علی کی شفاعت نصیب فرما۔ پورے ملک سے جتنے افراد کی دعائیں میرے ذمہ ہیں مالک کو تمام دعاؤں سے واقف ہے، مالک تمام افراد کی دعائیں مستجاب فرما۔ مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، حافظ آباد والوں اس زمانے کی اہم ترین دعا منگواروں سارے آمین کہنا، مالک لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث ہاتھی برحق منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میرا مالک ہم سب کا شمار امام وقت کے ناصرین میں فرما۔ ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی، نعرہ تکبیر۔ سارے افراد شامل نہیں ہیں، مل کے جواب دیں تاکہ بات کرنا آسان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے خوشنودی امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے۔ حکم رسول کی اطاعت کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ میں نے ایک آسان جملے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ گزارش کی کہ حکم رسول کی اطاعت کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ بعض بندے سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، نماز عبادت ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ میں کے آغاز میں تمام صلوات المؤمنین کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ اگر نماز رسول کی اطاعت میں پڑھی جائے، آپ کے کیا کہنا ہے؟ عبادت ہے، اور اگر نماز رسول کی مخالفت میں پڑھی جائے تو عبادت نہیں ہے۔ ایسا کہ جواب عبادت کی کئی قسمیں ہیں، اور اللہ قرآن میں سورہ یاسین میں واضح کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان۔ اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ میں بیداری چاہوں گا، گفتگو کا آغاز۔ اے آدم کے بیٹوں، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بولو عبادت نہ کرنا۔ بڑے پڑھے لکھے افراد میرے سامنے تشریف فرمائیں، مل کے اس بات کا جواب دیں۔ کیا آپ نے کوئی قبیلہ ایسا دیکھا جو شیطان کی نماز پڑھتا ہو؟
ذرا بول کے بتاؤ کوئی عبادت گاہ ایسی جو شیطان کی عبادت گاہ کے طور پر مشہور ہو؟ کوئی فرقہ مل جائے جو شیطان کا سجدہ گزار ہو؟ محترم سامعین آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب قرآن نے کہا ہیں تو پھر ہیں، مجمع جاگے گا تو پھر بات کا لطف آئے گا۔ جب قرآن نے کہا محترم جاگیے گا، جب قرآن نے کہا کہ ہیں تو پھر ہیں۔ محترم سامعین قرآن وہ کتاب ہے جو خود سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کو سمجھنے کے لیے اس دہلیز پہ اپنی جبین کو رکھنا پڑتا ہے جس دہلیز کے پیچھے بسنے والوں کے دل پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے والی آیات کو اپنے دل پہ شبنم کے قطروں سے زیادہ لطیف سمجھتے ہیں۔ میرے پاس لفظ ہیں وہ آپ نے قبول کر لینے ہیں۔ آپ زندہ و سلامت ہیں۔ جس آیت کی سمجھ نہ آئے اس دروازے پہ جھکیں اور اس دروازے سے پوچھیں۔ عرفان ہم نے پوچھا ہے ابو بصیر کے وسیلے سے، ابو بصیر نے میرے مولا سے کہا تھا مولا یہ جو قرآن کی آیت ہے اللہ مہدی لیکن یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، مولا وہ بندے کون سے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا پہچان بتا دیتا ہوں، جب نمازی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائیں تم بھی چلے جانا، نماز پڑھ کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا، اندر سے نمازی نماز پڑھ کے نکلیں تو ہر نمازی کے سامنے میرے دادا علی کے فضائل چھیڑ دیں۔ زندہ باد، کیا کہنے آپ، سبحان اللہ، مل کے پوری طاقت کے ساتھ آپ کی کیا بات ہے، جرأت کے ساتھ آخری مرہ تلاوت کرے حیدری۔ پاک مخدومین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام کریں۔ ہر نمازی کے سامنے آپ جی، ہر نمازی کے سامنے میرے دادا علی کے فضائل چھڑ گئے، جو قبول کر لے وہ رحمان کا عبادت گزار، جو قبول نہ کرے وہ شیطان کا عبادت گزار۔ اچھا شیطان بھی عبادت گزار تو تھا نا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بھائی فہم میں گفتگو کے آغاز میں ایک بات بڑے شفاف انداز سے واضح کر دوں کہ بھائی ذوالفقار میرے ان جملوں کو کوئی نماز کی مخالفت نہ سمجھے۔ نماز ہے واجب اور واجب ہے اللہ نے 5 وقت۔ اللہ پی ٹی شو نہیں دیکھنا چاہتا، بڑی توجہ آپ جی آپ زندہ و سلامت ہیں، اللہ پی ٹی شو نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ روزانہ باریک بات، مالک آپ کی معرفت سلامت رکھے، بڑی توجہ، اللہ روزانہ پریڈ نہیں کروانا چاہتا، تو پھر حافظ آباد والوں اس نے 5 وقت نماز کیوں واجب کی؟ اسے تو ایک سجدہ بھی کافی ہے جو دل سے ہو جائے، ذرا بیداری چاہیے، اسے تو ایک سجدہ بھی کافی جو دل سے ہو جائے، تو اللہ نے 5 وقت نماز کیوں واجب کی؟ ذرا تشریف رکھیے گا، بڑا قیمتی جملہ ہے بلکہ نفیس جملہ جو آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ اللہ نے 5 وقت نماز کیوں واجب کی؟ حافظ آباد والوں اللہ نے 5 وقت نماز اس لیے واجب کی کہ اللہ 5 وقت تمہیں اپنے حضور بلا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت میں مدغم کون کون ہے۔ ہر بندے نے اس جملے پہ نہیں بولنا تھا، اللہ 5 وقت اپنے حضور بلا کے دیکھنا چاہتا ہے میرے نبی کی اطاعت میں مدغم کون کون۔ بڑی توجہ، شیطان بھی عبادت گزار تھا، پھر ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اسے نکال دیا، گیٹ آؤٹ۔ بڑی توجہ، 6000 نوری سال کا عبادت گزار ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا گیا، اور اللہ نے کہا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ بڑی توجہ، معمولی وہیں بیٹھ کے دعا فرمائیے گا، وہ آپ جی پاک بی بی آپ کی معرفت سلامت رہے، زندہ رہے، آباد رہے۔ اس سے بڑا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں، اس جملے پہ آپ دعا فرمائیں گے میری محنت پوری ہو جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ جانتا تھا نا کہ یہ کافر ہے، اس نے نکالا نہیں، بٹھائے رکھا ہے۔ اللہ ٹھنڈا ہے، نیاز حسین جاگیے گا، بڑا جملہ ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کو پتا تھا اس کے اندر کفر ہے، اٹھایا نہیں، بٹھائے رکھا ہے۔ میں اللہ سے کہوں گا اللہ تو جانتا ہے
اس کے اندر کفر ہے، سجدہ نہیں کرے گا، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، تو نے بٹھائے کیوں رکھا؟ عجب نہیں، اللہ کی آواز آئی، میں نے علی کے شیعوں کی سہولت سوچی ہے. کل کو لوگ، بڑی توجہ، کل کو لوگ علی کے شیعوں سے کہیں گے نا کہ اگر فلاں ایسا تھا تو نبی نے کیوں بٹھائے رکھا؟ شاباش، سبحان اللہ. جس بندے کو بات کی سمجھ آئی، زندہ باد. کیا کہنے آپ، مالک آپ کی معرفت سلامت رکھے. بسم اللہ، پوری طاقت کے ساتھ حیدری. آپ جی آپ زندہ سلامت. میں نے یہ سہولت علی کے شیعوں کی سوچی. علی کے شیعہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ کو پتا تھا تو اللہ نے کیوں بٹھائے رکھا؟ بڑی توجہ. ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکال دیا. پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی نکال دیا. لیکن حافظ آباد والوں، فرق صرف اتنا ہے کہ شیطان پلٹ کے پھر کبھی جنت نہیں جائے گا. آدم پھر جنت جائے گا. بھائی عرفان، جملہ اتنا بڑا ہے اتنا مجمع نہیں. میرے سامنے لاکھ بندہ بیٹھا، میں جملہ کہوں، لاکھ بندہ اٹھ کے بھی بولے نا تب بھی جملے کا حق ادا نہیں ہوتا. میں نے ہاتھ باندھ کے اللہ سے کہا، اللہ تو فیصلے نہ بدلنے والا اللہ ہے. اگر تو نے آدم کو جنت سے نکالنا ہی تھا تو پہلے جنت میں اتارا کیوں؟ اور اگر نکال دیا ہے تو پھر واپس جنت کیوں؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے اولاد آدم کے فائدے کے لیے آدم کو جنت سے نکالا ہے. اللہ اس میں ہمارا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا جب آدم سری لنکا کی پہاڑیوں سے اتر کے جدہ میں اتری ہوئی تمہاری ماں حوا کی طرف سفر کرے تو دیکھنا وہ کرتا کیا ہے. میں قبلہ تاریخ کے دشت سے گزر کے دیکھنے لگا کہ آدم کیا کرتے ہیں. تو آدم نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں نے کہا آدم نبی کے ہونٹ ہل رہے ہیں. آوازیں گزرتے ابو طالب کی بیٹوں کی معرفت کے وسیلے سے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تمہیں آدم کی آواز آئے. میں نے آواز سننے کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھے آواز آ گئی. میں نے سن لیا کہ آدم کیا کہتا ہے. آواز توحید آدم کیا کہتا ہے. میں نے کہا اللہ کچھ نام لیتا ہے. کبھی کہتے ہیں اللہم بحق محمد وانت المحمود، کبھی کہتے ہیں اللہم بحق علی وانت الاعلیٰ، کبھی کہتے ہیں اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات، کبھی کہتے ہیں اللہم بحق حسن وانت المحسن، کبھی کہتے ہیں اللہم بحق حسین وانت قدیم الاحسان. میں نے کہا اللہ کبھی محمد کہتا ہے، کبھی علی کہتا ہے، کبھی فاطمہ کہتا ہے، کبھی حسن کہتا ہے، کبھی حسین کہتا ہے. اللہ کہتا ہے یہی فائدہ تھا اولاد آدم کا. اسی لیے میں نے آدم کو جنت سے نکالا کہ آدم جنت سے نکل کے زمین پہ جا کے یہ نام لے، اس کی اولاد یہ نام یاد کر لے. اللہ ان ناموں کا فائدہ کیا ہے؟ آباد توحید یعنی جو تجھے ابھی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، شہید وہ نام ہے جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر واپس جنت لے آئے. شاباش، زندہ باد، حافظ آباد زندہ باد. دونوں بازو کو فضا میں بلند کر کے جرأت کے ساتھ بولنا ہے. آپ زندہ سلامت. یہی وہ نام ہے جو جنت سے نکلے ہوئے کو پھر واپس جنت لے آتا. میں رکوں گا بھائی. سجدے کا حکم دیا اس اکیلے کو نہیں، سب نے کر لیا. اس ایک نے بولو نہ کیا. آپ نے غور کیا شیطان کے لیے سجدہ کوئی نئی شے نہیں تھا، وہی کام جو پہلے کرتا آیا تھا اسی کو حکم دیا. لیکن بھائی جان اس مرتبہ اس نے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ بیٹا بیٹھ جا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ شیطان کو توحید کی سمجھ نہیں آئی تھی. لطیف اشارے سے بڑی شیطان کو توحید کی سمجھ نہیں آئی تھی. بڑی توجہ. اور اس دن عرفان توحید کے متعلق دو نظریے سامنے آئے. پہلا نظریہ رحمانی نظریہ توحید، دوسرا شیطانی نظریہ توحید. میں سمجھاؤں گا کہ رحمانی نظریہ توحید کسے کہتے ہیں اور شیطانی نظریہ توحید کسے کہتے ہیں. رحمانی نظریہ توحید کیا ہے، شیطانی نظریہ توحید کیا ہے. شیطانی نظریہ توحید یہ ہے کہ صرف اللہ کو جھکنے کا نام سجدہ، صرف اللہ کو جھکنے کا نام سجدہ، یہ ہے شیطانی نظریہ توحید. جاگ رہا سب. رحمانی نظریہ توحید کیا ہے؟ رحمانی نظریہ توحید
جہاں اللہ جھکائے. شاباش. اس بندے کو اس لفظ کی سمجھ آئی. جہاں اللہ جھکائے وہاں جھکنے کا نام سجدہ ہے. بڑی توجہ. وہاں جھکنے کا نام سجدہ ہے. کبھی سے نکالا نا سرکار اس نے اللہ سے کہا قرآن کے اندر لفظ اللہ میں نکالا جا رہا ہوں اس کی وجہ سے آدم کی وجہ سے میں اس کی اولاد سے بدلہ لوں. توحید کی آواز ہے. کیا بدلہ لوں گا؟ اس نے کہا اخفینہ اللہ میں اس کی اولاد کو اغوا کروں. بڑا بیدار مجموع. سب پہ ایک سوال ہے. اس مجلس میں سے کوئی ایسا بندہ اسے شیطان کی کال آئی ہو میں تیرا بھائی اٹھا کے لے گئے آپ کے ڈیڈی کو اٹھا کے لے گئے 5 لاکھ روپے دیں اور چھڑوا کے لے گئے. کوئی ہے؟ نہیں. شیطان جسم اغوا نہیں کرتا عقیدے اغوا کرتا. آپ کی بیداری چاہیے. شیطان بڑی توجہ جسم اغوا نہیں کرتا عقیدے اغوا کرتا. بڑی توجہ. ساتھ میں عرفان اس نے ایک جملہ بولا تھا. اس نے کہا تھا سوائے تیرے خالص بندوں کے. اس لفظ پہ غور رہے. سوائے تیرے خالص بندوں کے. سوائے تیرے خالص بندوں کے. اس جملے کو ذہن میں جگہ دینا اس کو بنیاد بنا کے ایک نتیجہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. سوائے تیرے خالص بندوں کے. اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے تھے تو شیطان آ گیا بی بی ہاجرہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا تیرا اتنا خوبصورت بیٹا ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. بی بی آواز سے کہتے خاموش تو مجھے گمراہ کرنے آیا. تو نے مجھے صرف نبی کی بیوی سمجھا. یار میں کچھ کہہ گیا ہوں اسے ایک لفظ میں. آپ چاہیے آپ زندہ سلامت ہو. تو نے مجھے صرف نبی کی سودا سمجھا. میں صرف نبی کی بیوی نہیں ایک معصوم کی ماں بھی ہوں. ایک معصوم کی ایک عزت کی ماں بھی. میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی ہاجرہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن جب مکے کے اندر حالات خراب ہوئے تو یہی شیطان کبھی ابو لہب کے گھر جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فکر آپ کے ذہنوں میں ہے نا سوائے تیرے خالص بندوں کے. سر اٹھائیے گا. یہی ابو لہب کے گھر میں جا کے کہتا ہے اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی جاتے ہیں ابو سفیان کے پاس اور جا کے کہتا ہے اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ابو جہل کے پاس اور جا کے کہتا ہے اٹھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں شیطان سے کہوں گا تجھے پتا نہیں ہے کہ محمد ہے کہاں؟ ابو طالب کے گھر میں. جائے ابو طالب کے پاس اور جا کے کہے کہ اپنے گھر سے محمد کو نکالے. تو شیطان آواز دے خبردار پہلے دن کہہ کے آیا تھا سوائے تیرے خالص بندوں کے. شاباش. زندہ باد حافظ زندہ باد. خدا کی قسم آپ نے جملے کی قدر کی ہے. سوائے تیرے سارے بولو سوائے تیرے سوائے تیرے. ابو طالب ہے اللہ کا خالص بندہ. بڑی توجہ. اور بھائی ذوالفقار مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہی شیطان ایک دعوت میں آیا. ہاں ایک دعوت میں آیا. پتہ ہے اس دعوت کا کیا نام ہے؟ اس دعوت کا نام ہے دعوت ذی الشیرہ. کہ جب یہ وہ دعوت ہے کہ جو نبی نے اپنے چچا سرکار ابو طالب سے کروائی تھی. بڑی توجہ. اس دعوت میں آیا. پہلا دن کھانا لگ گیا. بڑی توجہ. کھانا لگ گیا. کھانا سد گیا. لوگ کھانا کھا چکے کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے محمد کو اٹھانا تھا. اٹھانے سے پہلے ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا. اس نے مجمع کو منتشر کر دیا. علی کے بابا نے بھتیجے محمد کو بٹھا لیا. لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے. بڑی توجہ. دوسرا دن آیا. کھانا لگ گیا. کھانا سد گیا. لوگ کھانا کھا چکے. ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے محمد کو اٹھانا تھا کہ پھر ابو لہب اٹھ کھڑا ہوا. اس نے پھر مجمع کو منتشر کر دیا. سرکار نے اپنے بھتیجے محمد کو پھر بٹھا لیا. 2 دن ہو گئے. شام تھی. پیغمبر اداس بیٹھے تھے کہ علی کے بابا کی آواز آئی. میرے دل کی ٹھنڈک
میری آنکھوں کے قرار اداس کیوں بیٹھے؟ کہا جا 2 دن ہو گئی ابو لہب باتیں نہیں کرنے دیتا. فرمایا پریشان نہ ہو، کل صبح کا سورج طلوع ہونے دو، لوگوں کو دعوت پہ آنے دو، جیسے تم کہو گے ویسے ہوگا. اگلا دن آ گیا، کھانا لگ گیا، کھانا سج گیا، لوگ کھانا کھا چکے. ابھی ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے محمد کو اٹھانا تھا کہ ابو لہب پہلے اٹھ کھڑا ہوا. ابو لہب کا اٹھنا تھا یا ابو طالب اٹھ کھڑے ہوئے. سرکار ابو طالب آواز دے کے کہتے ہیں اس یا عامر چپ ہو جاؤ کانے. حسین جاتی گا ابو طالب کی آواز ہے اس یا عامر چپ ہو جاؤ کانے. بھائی عرفان وہ جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، وہ جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، وہ جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا. سرکار یہ کانا علی کا مخالف تھا، یہ کانا علی کا مخالف تھا، یہ کانا علی کا مخالف تھا. ابو طالب نے بٹھا دیا. اب بھی اگر پاکستان کے کسی دفتر میں کوئی کانا بیٹھا ہے نا، وہ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے، ہمارا ابو طالب پردہ غیب میں موجود ہے. میں کہیں پیغام پہنچا رہا ہوں، میرا پیغام پہنچے گا. میسیج دے رہا ہوں. اگر کوئی کانا کسی بھی دفتر میں بیٹھا ہے، اپنے دماغ میں اپنی کھوپڑی میں بٹھا لے، ہمارا پردہ غیب میں موجود ہے. ویسے بھی کسی کانے نے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. کسی بھی کانے نے آپ چلے میں بڑا خوبصورت مجمع ہے، ان کی سماج سے بڑی کمال ہے. یہاں پہ رک کے نا بندوں کو کانا سمجھا بڑی توجہ. چاچا جی کانا سمجھانے لگا. کانا کہتے کسی کانا ہوتا کیا؟ یہ بھائی 3-4 سال پہلے کی بات ہے کہ بڑی عید الاضحیٰ میں بکرا خریدنے کے لیے چلا گیا. تو میں نے ایک صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ بکرا کتنے کا ہے؟ بڑی توجہ. مولا آپ کو صحت اسلام کی عطا فرمائے. تو میں نے کہا اس کا کیا ریٹ ہے؟ چھوٹا سا وزن لگ رہا تھا. کہنے لگا جی 30,000 سے. میرے پاس پیسے کم سے چپ کر گئے. ایک مولوی صاحب آگے ہوئے، کتنی لمبی داڑھی تھی، ساتھ ہی پکڑ لاتا تھا، تقریباً 1.25 من کا تھا. تو بڑی توجہ. مولوی نے پوچھا کہ پاجی کدھر کی ریٹ؟ تو اس کو صاحب نے کہہ دیا جو مرضی دے دو، جو مرضی دے دو. بھائی صاحب میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا جی ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے، چھوٹا سا بکرا ہے اور ہمارے لیے اتنے پیسے. اور مولوی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو مرضی دے دو. اس نے میرے کان میں کہا پاجی تو ہمیں نہیں پتا بکرا کہاں جائے. اس مولوی نے فوراً سن لیا. اسے کہا جی میں نے نہیں لے لیا. میں نے کہا مولوی صاحب تھوڑے سے پیسے دیں لے لیں. اسے کہا نہیں یہ مفت بھی دے گا نا، بڑی توجہ، یہ مفت بھی دے گا نا میں نے نہیں دینا، کیونکہ میں نے کرنی ہے قربانی. اور جو ایک آنکھ سے کانا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر عقل کرو، جو ایک آنکھ سے کانا ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور جو پورے عرب کا کانا ہو وہ امیر المومنین بن جاتا ہے. اس بندے کا بات کی سمجھ آئی. شیطان یہ جو ابو لہب کو اس نے اکسایا، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان یہ اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. شیطان اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آدم کی اولاد سے بدلہ لوں گا. اور بابا جی اسی دعوت میں سرکار ابو طالب سے ہارا کہ مولوی صاحبان متفق ہیں. یہ جو ابو جہل ابو لہب بار بار پوچھ کے کہتے تھے نا ایسے نہیں ایسے ایسے نہیں ایسے، تو یہ شیطان کے کہنے پہ کرتا تھا. شیطان اسے گائیڈ لائن دے رہا تھا، اس کی رہنمائی شیطان کر رہا تھا. مولوی صاحبان متفق ہے، بالکل متفق ہے. اس دعوت میں اسے شکست ہوئی تو سرکار ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب
آپ نے مجھے میرے ہی بندوں کے سامنے ہرا دیا. بڑی تو میں آپ سے بدلہ لوں گا بیٹا. آخر کلمہ بتایا میں آپ سے بدلہ لوں گا. سرکار مطالب کہنے لگے کیا بدلہ لوں گے؟ اس نے کہا یہ جو آپ کے گھر دعوت کھانے آئے تھے میں انہیں اور ان کی اولادوں کو کلمہ پڑھوا دوں. مجھے حافظ آباد کے مجمع پہ اس بات کی توقع نہیں تھی. یہ جو آپ کے گھر دعوت کھانے آئے تھے انہیں اور ان کی اولادوں کو جاگیے گا کلمہ پڑھوا دوں گا. سرکار ابو طالب کہنے لگے او بے وقوف بدبخت کلمہ ہم بھی پڑھوانا چاہتے ہیں اور تو کہہ رہے میں بھی کلمہ پڑھوا دوں گا. پھر یہ تو کام مکس اپ ہو جائے گا, کام مخلوط ہو جائے گا. پتہ کیسے چلے گا؟ تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا, ہمارے کہنے پہ کس نے پڑھا. تو ایسے کر اپنے پڑھوں کی نشانی لگا لے تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا, میرے کہنے پہ کس نے پڑھا. جاگ میں جہاں جہاں میری آواز جاری ہے شیطان کہنے گا ابو طالب ایک نشانی بتا دیتا ہوں قیامت تک پتہ چلتا رہے گا تیرے کہنے پہ کس نے پڑھا, میرے کہنے پہ کس نے پڑھا. علی کے بابا نے کہا جلدی کر اپنے پڑھوں کی نشانی بتا. شیطان ہنس کے کہتے ابو طالب قیامت تک جو بھی کہے گا نا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سمجھ لو اس نے میرے کہنے پہ پڑھا. کیا بات ہے یار, زندہ باد حافظ آباد زندہ باد. جو بھی کہے گا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا سمجھ لو اس نے میرے کہنے پہ. رونے کے دن ہے, رونے کی راتیں ہیں. بھائی عرفان کی بڑی محنت ہے. میں اس کے ہاتھ میں دعا دوں مالک اسے صحت و سلامتی عطا فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو شخص اس کے ساتھ کھڑا ہے مجلس شبیر کے انعقاد کے سلسلے میں وہ سب کے ہاتھ میں دعا دوں مالک سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. تو انتظامیہ کے افراد ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں مالک انہیں بھی عزتیں عطا فرمائے. آج میرا دل ہے کہ اس جوان کی شہادت پڑھوں جس کی لاش پہ 64 بیویوں نے پتھروں سے ماتم کیا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے, اللہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ رحم کرے. میں بسم اللہ سے علی اکبر یا سید یا سید. میں 2017 میں پہلی مرتبہ کربلا میں گیا تھا. کربلا کا ایک طالب علم اس نے مجھے ایک پمفلیٹ دیا, اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. کربلا کا رہنے والا ایک مومن تھا, اس کی 6 بیٹیاں تھیں, بیٹا کوئی نہیں تھا. مولا حسین کے روزے میں داخل ہوا ایک دن اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے مولا مجھے ایک بیٹا عطا کرے, ٹھیک 18 سال کے بعد واپس لے لیجیے گا. اگر تمہیں جملہ سمجھ آ گیا نا تم گلیوں بازاروں میں ماتم کرو. مولا ٹھیک 18 سال کے بعد واپس لے لیجیے گا. مولا نے کرم کیا, سال بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا, بیٹا جوان ہوا, 18 سال کے بعد مر گئے. گھر میں صفحے ماتم بچ گئی, بہنوں نے بین کرنا شروع کیے, ماں نے سر پیٹنا شروع کیا. اس شخص نے نہ سر پہ امامہ رکھا نہ پاؤں میں نالین پہنے, سیدھا مولا حسین کے روزے میں داخل ہوا, جالی کے سامنے کھڑے ہو کے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے مولا بیٹا واپس مانگنے نہیں آیا, صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھا. واہ غربتا واہ غربتا واہ غربتا. میں بسم اللہ کروں, اللہ تیرا ماتم قبول کرے, اللہ تیری ہائے قبول کرے. جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھاؤں. جب بھی حسین کا حسین بیٹا پڑھا جائے, جب اس حسین بیٹے کی شہادت پڑھی جائے, 2 قسم کے لوگ دھاڑے مار مار کے بے تحاشا ماتم کیا گیا. ایک وہ جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں اور ایک وہ جن کی داڑیاں ابھی آ رہی ہیں. اس لیے کہ کربلا میں جوانی کا ضعیفی سے رشتہ بڑا گہرا ہے. اللہ آپ کی معرفت سلامت رکھے. کربلا میں جوانی کا ضعیفی سے رشتہ بڑا گہرا ہے. حضرت عیسائی عورت نے بازار کے اندر اکبر کا سر دیکھا, اکبر کا سر دیکھا, کاتب سے کہتی ہے ذرا سر نیچے کر. اس نے سر نیچے کیا, اکبر کے منہ سے خون صاف کر کے منہ پہ ماتم کر کے رو کے کہتی اے 14ویں رات کے چاند کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہوتی. آپ والوں اس وقت بی بی لیلا کی چیخیں نکل گئی. بی بی رو کے کہتی تجھے رونے کی اجازت ہے, تو رو سکتی ہے, میں جب بھی رونے لگتی ہوں ظالم سجاد کو تازیانے مارتی.
اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ یا سیدہ اجرکم اللہ اجرکم من السیدہ۔ واہ غربتا واہ غربتا۔ حضران امام مظلوم علی اکبر آئے، بابا مرنے کی اجازت، مولا مجھے ہمت دے میں جملہ پڑھ سکتا، بابا مرنے کی اجازت۔ میر انیس کا شعر سنے، جب علی اکبر نے کہا نا بابا مرنے کی اجازت، میر انیس لکھتے ہیں شبیر کی آواز آئی، اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے۔ یا سیدہ اجرکم اللہ، مصطفیٰ کی بیٹی تم پہ راضی ہو کے چلی جائے، اس واسطے غم میرا تجھے یاد نہیں ہے، بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں ہے۔ مامو جی لے آئے، سہرے لے آئے، رستہ دیجیے گا، بی بی سلامت رکھے، بڑے عزادار ہیں۔ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں، آوازوں کو بلند کرنا، اگلے سال وہی روئے گا جو ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں بسم اللہ کروں، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، اپنے کسی غم میں نہ روئے۔ یہ حسرتیں جو شیعہ قوم پوری کر رہی ہے، یا علی ادرکنی یا صاحب الزمان اغثنی یا صاحب الزمان ادرک۔ شبیر نے بیٹے کی داڑھی چومنا شروع کی، غریب لوگ کہتے اکبر تو حسین ہوتا میں اکبر ہوتا۔ پھر پتہ چلتا کہ جب جوان بیٹا بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگے اس کے دل پہ گزرتی کیا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم من السجدہ۔ ماتم کی تیاری کرنا، رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ شبیر مولا کی آواز ہے، جا پہلے پھوپھی زینب سے پوچھ۔ علی اکبر پھوپھی کے خیمے میں آیا، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت ہے۔ اب سننا کہ عالیہ کہتے کسے، بی بی نے ایک مرتبہ اکبر کا چہرہ دیکھا، اکبر کا چہرہ دیکھ کے آواز دے کے کہتی ہیں تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے۔ یا سیدہ اللہ تیرا ماتم قبول کرے، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، نہیں بھیجوں گی تجھے۔ اکبر پھوپھی کے مزاج سے واقف تھا، کہتا نہیں جاتا۔ علی کی بیٹی مصلی پہ بیٹھ گئی، یا اکبر نے اپنا سر پھوپھی کی گود میں رکھا، علی کی بیٹی پیار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اکبر کی آواز آئی، پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ آواز آئی تو میرا بیٹا ہے۔ کہا یہ جو خیمے کے باہر رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا یہ بطول کا بیٹا ہے۔ اکبر رو کے کہتا پھوپھی اماں قیامت والے دن دادی سیدہ نے کہہ دیا اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تھا۔ ماتم کا نام یا سیدہ یا سیدہ، جن کی جوانی علی اکبر کی نالین کا صدقہ ہے، وہ ایک مرتبہ سینے میں ضرور ہاتھ مارے۔ تیرا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا نہیں تھا۔ عالیہ کی آواز تیرے جیسے لاکھوں اکبر حسین کی نالین پہ قربان۔ علی اکبر روانہ ہوا، خیمے کا پردہ اٹھا، پھر واپس کسی بیوی نے بلا لیا۔ ہر دفعہ شبیر کہتے تھے آخری دفعہ گلے سے لگا۔ اس بندے کو لفظ سمجھ آیا، اللہ تیرا ماتم قبول کرے، آخری دفعہ گلے سے لگا۔ آخر میں 4 سالہ بطول نے بلایا، بی بی آواز کہتی اکبر ذرا نیچے ہو۔ اکبر نیچے ہوا، سکینہ نے بٹن کھولے، سینے پہ 2 بوسے دے کے کہتی ہے ایک میرے حصے کا ایک صغرا کے حصے کا، مدینے میں مر گئی ہوگی۔ واہ غربتا واہ غربتا۔ اب بھی سوچ رہا کہ ماتم کروں یا نہ کروں۔ یا سیدہ یا سیدہ، مصطفیٰ کی بیٹی تم پہ راضی ہو جائے۔ اللہ علی اکبر روانہ ہوئے، جتنے سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں اس جملے کی صرف انہیں سمجھ آئے گی۔ علی اکبر کا گھوڑا روانہ ہوا، حسین پیچھے چلے، گھوڑا تیز ہوا، کیفیت سمجھانے لگا ہوں، گھوڑا تیز ہوا، حسین بھی تیز ہوئے، گھوڑا دوڑنے لگا، حسین بھی دوڑنے لگے۔ یا علی اکبر کے گھوڑے کے سامنے کوئی کالے برقع والی بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، اس نے اشارہ کیا، اکبر رک گیا۔ بی بی آواز کی اکبر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ میرا حسین کربل کی گرم ریت میں منہ کے پھل گر گیا۔ واہ غربتا واہ غربتا۔
अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई अभी झूला ना लाना, मुझे मसाइल पढ़ने देना। अल्लाह अकबर। पीछे मुड़ के देख, मेरा शबीर करबल की गर्म रेत, मुंह के बाल गिर गया। अली अकबर पलटे, बाबा को उठाया, पेशानी पे बोसा दिया, कहा बाबा खुद ही तो भेजा है। कहा जाली अकबर अल्लाह के हवाले, बेटा बैठ जाओ, जाली अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर मैदान में आया, शबीर टीले पे खड़े हुए, माँ दरवाजे पे आ गई। लैला ने शबीर के चेहरे को देखना शुरू किया, या मोहम्मद की शक्ल वाले ने तलवार खींची, शबीर के चेहरे की रंगत बदली। एक लानती ने मोहम्मद समझकर महराज से अली अकबर को जमीन पे उतारा। अली अकबर जमीन पे गिरा, मातम क्या, अली अकबर जमीन पे गिरा, गर्दन झुका के कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। मातम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। किताब के लफ्ज, शबीर चले गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। जब शबीर से चला न गया, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं जानू बजानू रसीद, शबीर कोहनियों के बल। तेरे पास दिन थोड़े रह गए हैं, मातम करना, कोहनियों के बल। अकबर की लाश पे पहुंचा, अकबर ने एक हाथ से सलाम किया। गरीब की आवाज़ी, अकबर मदीने में जब भी सलाम करता था दोनों हाथों से करता था, आज एक हाथ से क्यों किया? अकबर की आवाज़ आई, बाबा पर्ची लगी है। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, आवाज़ें बुलंद करना, बाबा पर्ची लगी है। जब कहा ना बाबा पर्ची लगी है, शबीर ने आस्तीनों को उल्टा, या पूरे बाप ने जमीन पे घुटना टेका। अकबर की आवाज आई, बाबा मैं नहीं हिला, करबल की जमीन हिली है। हुसैन ने नबियों को देखा। इब्राहिम की आवाज आई, इस्माइल हम और है, ये और है, अज़ादारों कोई ना आया, या मुस्तफा की बेटी आ गई। बेटी की आवाज आई, शबीर मैं नाते अली पढ़ती हूँ, तू पर्ची का फल निकाल, मातमिया मुझे माफी देना। अब जो शबीर ने फल निकाला, खाली फल नहीं आया, साथ में अकबर का कलेजा। माता या सैयदा, या सैयदा, या सैयदा, आगे ले आओ, आगे ले आओ, ताजिया भी आगे ले आओ, चूना भी आगे ले आओ। ये जितने सैयद बैठे हैं, इनके सरों पे कुरान रख के इनसे पूछो। हमारी मैं भी पढ़ता हूँ, अली अकबर को पर्ची लगी, सारे साकिरीन पढ़ते हैं। अकबर की उम्र क्या थी? 18 साल। ले आओ, आगे ले आओ, आगे ले आओ। अकबर की उम्र क्या थी? 18 साल। अली असगर को क्या लगा? तीर। शहजादे की उम्र क्या थी? 6 महीने। रखो सैयदों के सर पे कुरान, इनसे पूछो, ये बताएंगे तुम्हें 18 साल बेटे के सीने से पर्ची निकालना मुश्किल है, या 6 महीने के गले से तीर निकालना? मातम करना, इससे बड़े जुमले मसाइल के नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आगे ले आए, आगे ले आए। भाईजान के हवाला भी आगे ले आए। बाबुल हवाइज का झूला है, मदद मांग लेना, मुरादें मांग लेना। अज़ादारों एक मरतबा देखना मेरी तरफ, एक मरतबा देखना मेरी तरफ। तन्हा रह गया शबीर, रेत के टीले पे बुलंद हुआ, या गरीब की आवाज आई, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। है कोई मेरी मदद करने वाला? है कोई मेरी सदा से पे लब्बैक कहने वाला? किताबें गवाह है कि 6 महीने के अली ने अपने आप को झूले से गिराया। शबीर खाने में आए, कहा रबाब मेरे बेटे को तैयार कर। बीबी ने अपने हाथों से रबाब को तैयार किया। तैयार करने के बाद एक जुमला कहा है, अगर तुझे जुमला समझ आ गया, तेरी हाय भी दिखने लगी, हाथ सीने में भी आएगा। बीबी रबाब असगर के कान पे लब रख के कहती है, असगर थोड़ी देर बाद, अल्लाह करे मैं तुझे जुमला समझा सकूं, असगर थोड़ी देर बाद तू अपने दादे अली के पास हौज़े कौसर पे पहुंच जाएगा। तेरा दादा अली जब तुझे कौसर का जाम पेश करे, अली असगर अपने दादा से कहना, दादा मैंने नहीं पीना। जब तेरा दादा कहे असगर प्यासा भी बड़ा है, फिर क्यों नहीं पीता, उस वक्त असगर अपने दादे से कहना, दादा जो मेरे लिए मांगती है वो अभी प्यासी है। दादा सकीना ने नहीं पिया, माँ तुम्हें अली असगर, माँ तुम्हें अली अकबर, माँ तुम्हें कासिम। छोड़ दे।
یا حسین